اسٹیٹ بینک کی چالاکیاں، سود کا خاتمہ کون نہیں چاہتا؟ وزیر اعظم صاحب ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ انصار عباسی کا کالم۔ اگر آپ سود کے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل کو پڑھ لیں تو معلوم ہوگا کہ کس چالاکی سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا مقدمہ بنایا۔ کہا تو یہ گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ سود کا خاتمہ ہو اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارا بینکنگ سسٹم چلے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے دہائیوں انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ معیشت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے بڑی اسمارٹنیس سے یہ پٹیشن تیار کی اور ممکنہ طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسٹیٹ بینک وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں جا رہا بلکہ صرف کچھ موڈیفیکیشنز چاہتا ہے۔ پٹیشن میں جو لکھا ہے اور جس انداز میں عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بڑا تضاد ہے، لیکن اگر اس پٹیشن کو آپ پڑھ لیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسٹیٹ بینک نہیں چاہتا کہ سودی نظام ختم ہو۔ شرعی عدالت نے حکومت اور تمام بینکوں کو 5 سال کا ٹائم دیا ہے کہ پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو سود سے پاک کیا جائے، لیکن اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس مدت میں اگر بینکوں کو اسلامی معاشی نظام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ تسلسل کے ساتھ بتدریج اسلامی بینکنگ سسٹم کو آگے بڑھایا جائے جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 5 سال میں ایسا ممکن نہیں۔ جب ایک کام کرنے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے جیسا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اسٹیٹ بینک کی اس اپیل میں سود کے متعلق اسلامی احکامات اور تعلیمات کا بھی ذکر ہوتا۔ ویسے تو اپنی پٹیشن میں اسٹیٹ بینک نے یہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح وفاقی شرعی عدالت کا اپنے فیصلے میں پارلیمنٹ کو سود کے خاتمے کے متعلق قانون سازی ختم کرنے کا ٹائم فریم دینا آئین سے متصادم ہے، لیکن اسی آئین کی اس شق کا بینک کو خیال نہیں آیا جس میں سود کے جلد از جلد خاتمے کی بات کی گئی۔ آئین پاکستان کو بنے 50 سال ہونے والے ہیں لیکن سود کا خاتمہ آج تک ختم نہیں ہوا، اور آج بھی اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ 5 سال کی شرط تو بہت جلدی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے جب حکمران طبقہ اور افسر شاہی کی سود کو ختم کرنے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ عوامی سطح پر سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے بینکوں جنہوں نے سودی نظام کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، اس کے خلاف بائیکاٹ کی مہم چل پڑی ہے۔ کئی علماء کرام کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے۔ ابھی تک کی ایک مثبت خبر یہ ہے کہ مجھے گزشتہ روز وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا ہے کہ حکومت نے نیشنل بینک انتظامیہ کو کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ سے اپنی اپیل واپس لیں۔ وزیر اعظم حکومتی بینکوں کی اپیلوں کو واپس کروا کے ٹاسک فورس بنائے جس میں وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور نجی بینکوں کے سربراہان کے علاوہ محترم مفتی تقی عثمانی، سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد، سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود اور ڈاکٹر عشرت حسین وغیرہ شامل ہوں۔ شہباز شریف صاحب سے امید ہے کہ وہ سود کے خلاف اس جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور اس معاملے کو افسر شاہی کی خواہشوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔